دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ محترم عزیز دوستو، اب باضابطہ ہم اس پروگرام کے آغاز پر میں حضرت مولانا مفتی ذاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء انجن گاہ سورجی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری مہاراشٹر، اور اس وقت ہمارے اجلاس کی جو صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور تمام علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان اعظام، آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم یہاں ایک عنوان کے تحت مجتمع ہے، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان پر مختلف مقامات میں ملک کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، جس میں مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ پہنچ رہے ہیں، جو مبلغ دارالعلوم دیوبند ہے، مناظر اسلام ہے، اور بہت بڑی شخصیت ہے جنہیں ہم عنقریب سنیں گے۔ ابھی یہاں اسٹیج پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، چند منٹوں کے بعد وہ انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ ذہنی طور پر تو میں اس لیے حاضر نہیں تھا، میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بات کراؤ، اس کی بات کراؤ۔ اس میں فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا توصیف صاحب جنرل سیکریٹری ضلع امراوتی نے مجھے آواز دے دی، تو کہیں تو لٹنا ہے، پھر نقد جہاں بچانا کیا، اس لیے کچھ بولنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں آپ کے درمیان۔ تو یہ جمعیت العلماء، جس کے میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کو اس کا تعارف ہو چکا ہے، اور ہر ایک انسان اس کو اب سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور اس میں جڑ بھی رہا ہے، اور ہم نے اس کا کئی پروگراموں میں تجربہ بھی کیا ہے کہ بحمداللہ جمعیت العلماء سب کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور ابتدا میں مولانا توصیف صاحب نے جمعیت کا بڑے بہترین انداز میں تعارف بھی کرایا کہ جمعیت کیا ہے، اور بڑے سیدھے سادے انداز میں تعارف کرایا جو سب کے سمجھ میں آیا کہ جمعیت العلماء ہند ابتدائے آفرینش سے ہی پوری انسانیت کی خیر خواہ اور بہی خواہ جماعت ہے۔ ملک کی آزادی کے حوالے سے آپ نے تفصیلات کو سماعت فرمایا
اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور جس طریقے سے ابتدائی آفرینش میں اس جمعیت العلماء ہند نے سرکاری عہدوں اور ملازمتوں اور کسی عہدے کی مانگ اور ڈیمانڈ نہیں کی، یہی نظریہ اس کا ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا۔ اس کا منشا کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا، ہار جیت کرنا، کوئی لیڈر بننا یا لیڈر بنانا نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے سادے انداز میں اگر کہا جائے تو روتوں کے آنسو پوچھنے والی جماعت ہے، بیواؤں کے سر پہ دوپٹہ اڑانے والی جماعت ہے، یتیموں کی ماوا اور ملجا یہ جماعت ہے، پریشان حالوں کے لیے سائبان ہے۔ اگر کوئی روتا نظر آ جائے تو اس کے ساتھ روتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے، ہر ٹوٹے ہوئے کے ساتھ ہوتی ہے، بلا امتیاز مذہب و ملت، جس کا مشاہدہ ہم سب نے کیا ہے۔ ہم سب سے مراد ملک کے ہر باشندے نے کیا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بلا امتیاز قوم و ملت اس جمعیت العلماء ہند نے سب کے ساتھ ہمدردی کی، اور اس کا ثبوت الحمدللہ ہر ایک پیش کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ جمعیت نے یہ کام کیا۔ جہاں مسلمان کو گھر بنا کے دیا وہاں ہندو کو بھی دیا، سکھ کو بھی دیا، عیسائی کو بھی دیا، ہر غریب کو ساتھ دیا اور دے گی۔ تو میں تقریر کے لیے نہیں، خطبہ استقبالیہ کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا، اور مجھے خود بھی نہیں آتا کہ خطبہ استقبالیہ کسے کہتے ہیں۔ خطبہ استقبالیہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے آئے ہوئے مہمان ہیں میں ان کا استقبال کروں، میرے علماء کا استقبال کروں، اور جمعیت العلماء کے اغراض و مقاصد کو بیان کروں۔ لیکن مولانا توصیف صاحب نے اس کی گنجائش نہیں رکھی، سب انہوں نے بیان کر دیے، اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف تو جمعیت العلماء کے اغراض و مقاصد کو آپ سمجھ چکے، اور اس اجلاس میں ہم نے جن مہمانوں کو مدعو کیا ان کا تعارف پمفلیٹ کے ذریعے سے آپ کی نظر ہو چکا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، جن میں ہمارے فخر مہاراشٹر، صدر مہاراشٹر اور بڑے متحرک ہمارے جمعیت کے بڑے لیڈر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، اور آئے بھی وہ، لیکن ابھی کچھ ان کو تھوڑا ایک میٹنگ بیچ میں انہیں لینی پڑی، اس لیے انہیں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر پہنچ جائے تو ہمارے لیے زہر قسمت ہے، اور نہ پہنچے تو وہ اپنے وعدے کو تو پورا کر ہی رہے ہیں، آنے کے لیے چل پڑے۔ امیدیں پہنچ جائیں گے، اگر نہ بھی پہنچے تو ان کے قائم مقام میں سارے علماء ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی، اسی طریقے سے مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ تو ان کو جب آواز دیں گے مولانا توصیف صاحب، وہ جتنے بڑے آدمی ہیں، میں چھوٹا سا آدمی، ان کے تعارف بھی کیسے کرا سکتا ہوں؟ البتہ آپ کے ایک بات گوش گزار میں ضرور کروں گا، اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی، نور اللہ مرقدہ وبرد مزجعہ،
اللہ کروڑوں رحمت اس بندے کے برکت پر نازل فرمائے. آمین تو بولو. بہت بڑے انسان کی بات کر رہا ہوں میں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیخ العرب والعجم، یعنی ہندوستان، عربستان اور سب تان جتنے بھی ہیں سب کے شیخ مانے جاتے تھے، اور ہر ایک قوم کے اندر پسندیدہ شخصیت تھی. سب ان کو بلا امتیاز اپنا بڑا مانتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے یہ شخصیت کے بارے میں جو ہمارے سامنے ابھی بیان فرمائیں گے. وہ فرماتے تھے اگر کسی پروگرام میں نہیں پہنچا اور مولانا یامین پہنچ گئے تو لوگ میری کمی محسوس نہیں کریں گے. تو اندازہ لگائیے، ابھی جو ہے بعد ظہر کے ہم طبقہ علماء میں حضرت کی بات چل رہی تھی. ایسا انداز ہے، مدلل انداز ہے، اور کلام بھی بڑا مقفع مسجع ہے، اور ایسے اسلوب سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ شہد کے ٹھنڈے میٹھے قطرے کی طرح سے دل بھیتر وہ بات اترتی جاتی ہے. انشاءاللہ بھی آپ کے روبرو حاضر ہو کر انشاءاللہ وہ ہم ان سے مستفید ہوں گے. تو وہ شخصیات ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور یہ تمام علماء کرام یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سرما ہیں، جنہوں نے دنیا کی طرف نگاہ کیے بغیر اپنی زندگی ہماری خدمت کے لیے لگا دی. یہی وہ علماء ہیں جن کی یہ جماعت ہے، جمعیت العلماء ہند. تو مجھے امید ہے کہ شاید میری اور مولوی توصیف صاحب کی بات سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور حضرت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھا دیں گے یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے. معاشرے میں پھیلی خرابیاں، گندگیاں، برائیاں اور ناشائستہ حرکتیں بالخصوص مسلم معاشرے میں، ورنہ ہم تو پوری دنیا سے اور ہر مذہب والا پوری دنیا سے خرابی کو مٹانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ہم جماعت میں چل رہے تھے اور ہمارے ساتھ میں عرب جماعت تھی. وہ ساتھی کچھ دن ہمارے ساتھ میں رہے تو پولیس کے خفیہ کے لوگ آئے، ان کی تحقیقات کیے انہوں نے، اور الحمدللہ صاف و شفاف پایا. پھر ذرا ایک تعلقات ہو گئے تھے ان سے. پھر کہا جی وہ امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا یار آپ تو جانتے اچھی طریقے سے 60-65 سال سے یہ کام چل رہا ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ بڑے بے تکلف ہو گئے تھے، چائے پیتے پیتے کہنے لگے نہیں ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو بس 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے، ہمارے پولیس محکمے کے لوگ ہوں گے وہ بھی سن رہے ہوں گے اچھی طریقے سے. تو کہا آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بس یہ وہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. کہا اس کو میں نہیں سمجھا. میں نے کہا بھی آپ شراب سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ بھائی چوری سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ آپ بدکاریوں سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ آپ بدمعاشی سے روکتے ہو کہ نہیں روکتے ہو؟ آپ فتنہ فساد دنگا اور گنڈا گردی سے روکتے ہو کہ نہیں روکتے ہو؟ منع کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا جی بالکل روکتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی تو اسی سے روکتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ آپ ڈنڈے اور گولی سے روکتے ہیں، یہ پیار اور میٹھی بولی سے روکتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. تو کہا بھئی ہم سمجھ گئے. اور بس ایسے ہی ہم کو کسی نے کچھ کان میں پھونک دیا تھا تو وہ ہم اسی لیے تفتیش کے لیے آگے تھے، ورنہ ہم تو جانتے ہیں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کسی قسم کی کوئی فتنہ گر نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کا اس سے فتنہ نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں کی پولیس انتظامیہ
माशाअल्लाह हमारे ऊपर एतमाद करती है, दावत के काम के ऊपर, जमात के काम के ऊपर भी और जमीयत के काम के ऊपर भी। मुझे बहुत हैरत और बहुत अजीब और अच्छा लगा। हम जब परमिशन लेने के लिए गए तो थानेदार साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब आपके प्रोग्राम में तो इतना ज्यादा कुछ कहना ही नहीं पड़ता हमारे को तो पुलिस इंतजामिया में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो आप चाहिए, आप आएंगे और हमारे दरमियान में रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कहा आपकी इसमें तो कुछ भी नहीं होता है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन उनका काम है, उनका फर्ज है, वो करते हैं बेचारे, अपना हक अदा करते हैं पूरा पूरा। अभी तो मैं बताया कुछ साथियों को, या अभी हमारे थानेदार साहब आए ना, उनका एक अमल में बहुत अच्छा लगा। अच्छाइयां बयान करना चाहिए ना मुफ्ती साहब, कि वो कभी कभार जो है जैसे हमारे जमात में गश्त करते ना समझाने के लिए, तो वो जमात की तरह से दिखे मुझे एक दो मर्तबा। वो आगे आगे पीछे 10-12 पुलिस है और माशाल्लाह घूम रहे हैं। मैंने कहा यही तो हमारी तबलीगी जमात है, ऐसा लग रहा है आप जमात में चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहरकैफ मुझे उम्मीद है कि जमीयत को आप समझ चुके हैं, और मैं उन हजरात का बेइंतहा ममनून और मशकूर हूं जो हमारी एक आवाज पर जमीयत के हर तकाजे को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारा जब भी प्रोग्राम होता है अपने तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर यहाँ जमा हो जाते हैं, और आप ही की मोहब्बत में ये हमारे उलमा का मजमा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप ऐसे जुड़ते रहेंगे और जमीयत से जुड़ जाइए, इसका साथ दीजिए, इसके हाथ में हाथ बटाकर काम कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज ये वो जमात है कि हम सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं बल्कि हम दूसरों के भी बहीखा साबित होंगे। मैं समझता हूँ ज्यादती हो रही है। इसी चंद बातों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।